بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ، بانی سلسلہ اویسیہ کمالیہ، آپ کے خطابات کمال کے نام سے۔ سامعین، آج ہم آپ کو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے ندائے غیر اللہ یعنی اولیاء کرام کو پکارنا کے حوالے سے اپنی تحقیق جو اس میں بیان فرمائی ہے، جس سے صاحبزادہ قاضی مراد کمال مدظل اعلیٰ نے تالیف کیا ہے۔ چنانچہ خطبات کمال کے صفحہ نمبر 464 پر حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنی تحقیق اور موقف کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں تحقیق یہ ہے کہ مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں، کبھی اظہار شوق، کبھی اس کو پیام پہنچانا ہو، مخلوق غائب کو پکارنا، اگر محض واسطے تذکرے اور شوق وصال اور حسرت فراق کے ہے، جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسی ندا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بکثرت روایات میں منقول ہے، اور اگر مخاطب کا سماع سننا مقصود ہے، اور اگر تصفیہ باطن سے منادی جسے ندا دی جائے کا مشاہدہ کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعے سے اس کو خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالدلیل ہو تب بھی جائز ہے۔ مثلا ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، یہ تفصیل حق عوام میں ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، یہاں سے معلوم ہو گیا حکم وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، اللہ تعالی کی راہ میں عطا فرمائے، لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے تو یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اگر وسیلہ یا ذریعہ جانے یا الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی ذہن ہو کر پڑھے تو حرج نہیں، اور جو اہل خصوصیت ہے ان کا حال جدا ہے اور حکم بھی جدا کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، یہ میرے ذاتی اور میرے صاحب کشف ساتھیوں کے روحانی پر کشف و مشاہدے پر مبنی ہے۔ اگر شیخ کامل ہے اور واقعی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باریاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر روحانی بیعت کی سعادت حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں کی روحانی تعلیم یعنی رشد و تلقین کی اجازت عطا کی ہے، تو پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کی اپنے شیخ سے نسبت قائم ہو جاتی ہے، یعنی شیخ کے دل سے مرید کے دل تک ایک روحانی تار کے ذریعے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، میں نے خود اپنے صاحب کشف ساتھیوں کو اس روحانی تار کا کئی بار مشاہدہ کرایا ہے۔ اس لیے مرید اگر اپنے شیخ کے نام کا ورد کرتا ہے تو اس کا مقصد شیخ سے اپنی محبت و عقیدت میں اضافہ کرنا اور اس نسبت روحانی تار کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ بعض سلاسل میں اپنے سلسلے کا شجرہ پڑھنے پر زور دینا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے مشائخ سے اس کا رابطہ قوی ہو جائے، اور اگر کسی دنیاوی پریشانی کے موقع پر اپنے شیخ کو یاد کیا جائے تو شیخ کی روح کو اس کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ہمت کے مطابق اپنے روحانی تصرف سے امداد کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس نے سچے دل سے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک نورانی تار اس شخص کے دل تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بظاہر کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، یہ تار بہرحال برقرار رہتی ہے۔ جو اپنے اعمال کی کوتاہی سے کتنی باریک کیوں نہ ہو جائے، اس لیے جب بھی کوئی آدمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تار کے ذریعے سے اس کی ندا کو سن لیتے ہیں۔ اسی طرح جب نمازی التحیات میں السلام علیک ایھا النبی کہتا ہے تو یہ سلام اس تار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر جواب فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر پرانے زمانے کے کسی ولی اللہ سے عقیدت و محبت ہو اور وہ اپنی اس محبت و عقیدت کا اظہار اس طرح کرتا ہو کہ روزانہ بلا ناغہ کچھ کلام پاک یا دیگر اوراد و وظائف پڑھ کر ایصال ثواب کو معمول بنا لے، تو اس بزرگ کی روح کو بھی اس کے روزانہ تحفے کے باعث اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے اور روحانی تار قائم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنے والے کو خود بھی پتا چلے کہ میرا رابطہ اس بزرگ سے قائم ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ویڈیو یہاں تمام ہوئی اور انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔